لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر شعبان کی آخری راتوں میں جو 11 مرتبہ یہ ایک آیت پڑھتا ہے خدا پر حق بن جاتا ہے کہ اس گھر کو سونے چاندی اور دولت سے بھر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سورہ محمد۔ اس سورہ کی دوسری آیت میں چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذکور ہوا ہے، اس لیے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی فضیلت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا خدا پر حق بن جاتا ہے کہ اسے بہشت کی نہروں سے سیراب کرے۔ کتاب الثواب الاعمال میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث نقل کی گئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کرے کبھی بھی شک و شبہ اس کے دین میں داخل نہیں ہوگا، اور خدا اسے کبھی دین کے فکر میں مبتلا نہیں کرے گا، اور اسے ہرگز بادشاہ کا خوف لاحق نہیں ہوگا، اور آخر عمر تک شرک و کفر سے محفوظ اور امان میں ہوگا، اور جب مرے گا تو خدا 1000 فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی قبر میں جا کر نماز ادا کرے، اور اس نماز کا ثواب اس مرنے والے کو ملے گا، اور یہ 1000 فرشتے محشر تک اس کے ساتھ رہیں گے، اور عرصہ محشر میں اسے امن و امان کے مقام پر لے جا کر کھڑا کرے گا، اور وہ ہمیشہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ان آیات کے مندرجات کو اپنی ذات پر نافذ کریں گے، اور سخت بے رحم اور منتقم دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے، تو ان کے دل میں نہ کسی قسم کا شک و شبہ پیدا ہوگا اور نہ ہی ارادے میں لغزش۔ ایک تو ان کے دین کی بنیادیں مستحکم ہوگی، اور دوسرے خوف، ذلت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ساتھ ہی قیامت میں رحمت الہی کے جوار میں نعمتوں سے بہرور ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے حال کو دیکھنا چاہے اسے سورہ محمد کی تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی ایک آیت ہمارے حق میں اور ایک آیت ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے۔ اس حدیث کو اہل سنت کے مفسر الوسی نے، روح المعانی اور سیوطی نے در منصور میں بھی نقل کیا ہے۔ یہ حدیث ایک حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ ایمان کا کامل نمونہ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام اور کفر و نفاق کا مجسم نمونہ بنی امیہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سورہ میں اہل بیت علیہ السلام کے نام سے تصریح نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی بنو امیہ کے نام لیا گیا ہے، لیکن چونکہ مومن میں منافق گروہوں کے بارے میں ان خصوصیات کے سلسلے میں بحث کیے گئے ہیں، لہذا سب سے پہلے ان دو واضح مصداقوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ البتہ تمام مومنین اور تمام منافقین پر اس کے صادق آنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تمام مسائل و پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو اولاد کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا، اور اولاد کے لیے وظیفہ یہ ہے، اور ان تمام مسائل کے لیے بھی شعبان کی آخری دنوں میں اس کی آیت نمبر 2 یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 2 کو 11 مرتبہ 11 دن تک پڑھ لے، اللہ پہ حق بن جاتا ہے کہ اللہ رزق کے دروازے کھول دے اور آپ کے گھر کو سونے اور چاندی سے بھر دے۔ اور اگر اولاد کے لیے 11 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے میاں بیوی دونوں رات کو کھا لے اور چیز دم پھر رات گزارے،
انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نیک صالح اور فرمانبردار اولاد عطا فرمائیں گے۔ 11 مرتبہ 11 دن یہ جو آیت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے، اس کو پڑھے کسی بھی نماز کے بعد، لیکن کوشش کرے کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے۔ اول آخر کوئی سا بھی درود شریف پڑھے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اول اور آخر پڑھ لے۔ اور اگر آپ نے اولاد کے لیے کرنا ہے تو آپ پڑھیں، کسی میٹھی چیز پہ دم کریں، دونوں کھائیں اور پھر میاں بھی ساتھ رات گزارے، تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، طریقہ آپ کو بتا دیا۔ شعبان کی پاک راتیں ہیں، پاک گھڑیاں ہیں، آخری راتوں میں اس سے فائدہ اٹھائے، مستفید ہو جائے اور اپنے تمام مسائل حل کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ پہ حق بن جاتا ہے کہ وہ آپ کے گھر کو سونے اور چاندی دولت سے بھر دے۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ بھیجیں ہمیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنے یا کروانا چاہتے ہو مقصد بھی لازمی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہمارے وظیفہ آپ کو پسند آئے، اگر پسند آئے تو برائے مہربانی کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔